السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمر زادہ ہے اور SCTI میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ، اور پرسنالٹی ڈس آرڈر میں جتنی بھی کلسٹرز ہیں، کلسٹر اے، کلسٹر بی اور کلسٹر سی، سب پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن آج ہم صرف پرسنالٹی یا جنرل پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ ہم بات کریں گے کہ جنرل پرسنالٹی ڈس آرڈر کیا ہے۔ عام طور پہ پرسنالٹی شخصیت کو کہا جاتا ہے، اور انسان کی شخصیت میں کوئی ایسی چیز ہی آ جائے جو وہ جوانی کے ٹائم پہ آ جائے، جس کو ہم ایڈولیسنس سٹیج کہتے ہیں۔ وہاں اس ٹائم پہ ایسی چیز ہی آ جائے کہ وہ ہماری کلچر، ہمارے اقدار، ہمارے روایات اور ہمارے رہنے سہنے کے سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے، اور وہ چیزیں کچھ دیر تک یا ساری عمر ہماری پرسنالٹی میں رہتے ہیں، تو اس کو ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر کا کہہ سکتے ہیں۔ اور پرسنالٹی ڈس آرڈر کو ہم اگر DSM-5 کے کرائٹیریا سے ہم اس کو دیکھیں گے تو وہ ہماری مختلف چیزوں کو افیکٹ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری کون سی چیز؟ سب سے پہلے وہ ہماری کوگنیشن کو افیکٹ کر دیتے ہیں۔ کوگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ، ہمارے فکر، ہمارے جو ایسی چیزیں جو ہم اس سے سوچتے ہیں، ہم کوئی ریزلٹ پہ نکال لیتے ہیں، ہماری کوئی سوچنا، سمجھنا، اس کے ساتھ لوگوں کو سوچ سمجھنے کے بعد رسپانس دینا، یہ ساری چیزیں ہم کسی دوسری کو سمجھنا، دوسری کی مختلف چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھنا، ساری چیزوں کو ہم اکٹھا کر کے ہم اس کو کوگنیشن کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری کوگنیشن کو افیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہر ایک انسان کی کوگنیشن اپنی اپنی ہوتی ہے، اپنی اپنی طریقے سے دوسری انسانوں کو وہ پرسیو کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہماری پرسنالٹی ڈس آرڈر آ جائے تو پھر ہر ایک انسان کی سمجھنا، دوسری انسان کو سمجھنا، اس میں کچھ ایررز آتے ہیں۔ ایک انسان ٹھیک ہے مگر اس کو دوسرا انسان اچھا نہیں لگتا یا اس کو اچھی طرح نہیں سمجھتا۔ اس کے علاوہ وہ ہماری سوچوں میں ایسی باتیں ہر وقت رہتی ہے جو ہمارے روزمرہ کی زندگی سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی، ہمارے ثقافت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی، ہماری شخصیت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی، یا شخصیت ایسی نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہم اس باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، یا کوئی اور اینگل سے جو ہم سوچتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری افیکٹیوٹی پہ بہت زیادہ اثر کر دیتے ہیں۔ افیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے ہمارے رسپانس۔ سوچنے کے بعد ہم کوئی کام کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم اگر ایک انسان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ انسان ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس سوچنے کے بعد ہم اس انسان کے ساتھ ایک رویہ کرتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی ہارش بیہیو کر دیتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کام کرتے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ ٹوٹلی اس کی غلطی نہیں ہے، وہ ہماری پرسنالٹی میں کچھ چیزیں آ جاتی ہے جس کو ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اور اس افیکٹیوٹی میں ہم ایسی کام کر دیتے ہیں جو ہماری پرسنالٹی سے اس کا کوئی مطابقت نہ ہو، جو ہمارے کلچر ہمیں اس چیزوں کا اجازت نہیں دے دیتی، جو ہماری نارمز اس چیزوں کا ہمیں اجازت نہیں دے دیتی، ہماری ثقافت، ہمارے روایات اس چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور ہم اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو یہ ہے افیکٹیوٹی، مطلب ہمارے سوچنے کے بعد ہمارے ہاتھ، پاؤں اور زبان کی جو جس طریقے سے رسپانس ہے، اس کو ہم افیکٹیوٹی کہتے ہیں۔ جب یہ قسم کی چیزیں ہماری زندگی میں کچھ دیر تک رہ جائے اور یہ چیزیں جوانی کے ٹائم پہ ہماری زندگی میں آ جائے، تو ہم اس کے پرسنالٹی ڈس آرڈر کے کرائٹیریا میں ڈال دیتے ہیں۔
اور وہ چیزیں جس کو ہم ایڈولسنس یا ارلی ایڈلٹہڈ کہتے ہیں وہاں سے آ جائی. لیکن کچھ چیزیں ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلے جب یہ ہمارے جو رویے میں جو کمزوریاں آتی ہیں، جو خامیاں آتی ہیں، اس کا وجہ کوئی دوسرا مینٹل ایلنس نہ ہو. دوسرا مینٹل ایلنس کا مطلب یہ ہے بعض اوقات انسان سٹریس میں بھی اور ریئیکٹ کر دیتے ہیں، سٹریس میں بھی اس کو غصہ آ جاتے ہیں، اور انسان انزائٹی میں ہو، انسان کچھ موڈ ایسا ہو جس میں وہ آپ اس کو کوئی سیدھا بات کہی وہ الٹا جواب دے دیتا ہے، اور وہ ٹیمپرری نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک دن دو کا نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کوئی میڈیکل کنڈیشن نہ ہو. میڈیکل کنڈیشن یہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان شوگر کا بیمار ہے، ڈائبٹیز کا بیمار ہے، اور وہ آپ کو کوئی ایسا جواب دے دیتا ہے، ایسا رسپانس دے دیتا ہے جو ایگریسو ہو، کمپلسیوٹی ہو اس میں، تو اس کو میڈیکل کنڈیشن کہتے ہیں، اس میں ہم نہیں ڈالنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہے جو ایک انسان نشہ کرتا ہے، اور نشے کی وجہ سے شخصیت میں ایسی چیزیں آ جاتی ہے جو اس کی زبان، اس کے ہاتھوں سے کوئی ایگریسونیس آ جاتے، یا وہ ایگریشن انٹرنل ایگریشن ہو یا ایکسٹرنل ایگریشن ہو، وہ کمپلسیوٹی ہر قسم کے ہو، لیکن ڈرگس کی وجہ سے آ جاتے تو اس کو ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں کہتے. یا میڈیکل کنڈیشن سے آ جاتے ہیں اس کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے، شوگر کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے. اس کے علاوہ اگر ایک انسان اس طرح مینٹل ایکٹیویٹی کا شکار نہ ہو، مینٹل ڈس آرڈر کا شکار نہ ہو، کوئی انزائٹی ڈپریشن نہ ہو، تو اس کو بھی ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر میں نہیں کاؤنٹ کر سکتے. پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ہم وہ چیزیں سب سے پہلے ایک انسان وہ ہے ہمارے کوگنیشن میں فرق آتے ہیں. کوگنیشن کا مطلب یہ ہے ہم ایک چیز کو غلط پرسیو کر دیتے ہیں، غلط اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں، اور غلط ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم ریئیکشن کر دیتے ہیں، وہ کوئی ہماری رویہ ایسا ہو جو ہماری ثقافت کے خلاف ہو، ہمارے اقدار کے خلاف ہو، ہمارے قدروں کے خلاف ہو، ہماری جو کلچر ہے، جو مینر ہے، جو رول ریگولیشن ہے ہماری سوسائٹی کی، وہ اس کے خلاف ہو. اور وہ ہر ایک سوسائٹی کے الگ ہوتے ہیں. ہم ویسٹرن سوسائٹی کے ایک الگ رول ریگولیشن ہے، ایک ایسٹرن سوسائٹی کی کوئی اور رول ریگولیشن ہے، اور اس ریگولیشن کے حساب سے ہم ایک پرسنالٹی کے ڈس آرڈر کو کاؤنٹ کر دیتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم بات کریں گے کلسٹر 1، کلسٹر اے، اور پھر کلسٹر بی، اور پھر کلسٹر سی، اور اس میں جتنی بھی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اس پہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے.